آپ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں، میں نوکری کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِ أَصْلِ مَا فِي الْوُجُودِ سِرِّ اللَّهِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ نُقْطَةِ دَائِرَةِ الْوُجُودِ صَحْبِ اللِّوَاءِ الْحَمْدُ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ مولانا و مولا الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ حضرات گرامی القدر، معصوم کا ارشاد ہے، صلوات پر محمد و اہل بیت محمد پر آئیں۔ بلند ترین صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ شاہ صاحب میں اور آپ میں زیادہ ہائی نہیں ہوں گا، لیکن کیونکہ جتنا مجھے ٹائم دیا گیا ہے میں نے اسی ٹائم میں رہ کے لامحدود کے لامحدود نمائندے کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور حجتوں کا عرفان ایسے نہیں ہوتا۔ پہلا جملہ مجلس کا، حجتوں کا عرفان ایسے نہیں ہوتا۔ حجت کا عرفان ڈھونڈتے ڈھونڈتے سلمان بوڑھا ہو گیا۔ حجت کا عرفان ڈھونڈتے ڈھونڈتے سلمان بوڑھا ہو گیا۔ جملہ سنے گا، سلمان دیتے تھے بہاری۔ بوڑھے والا کا خاموش ترین مجمع، جملہ سنیے گا، سلمان دیتے تھے بہاری۔ صاحب جملہ سنے گا، سلمان کبھی دہلیز زہرا دیکھی ہے؟ کب مجھے پتا ہی نہیں وہ کیسی ہے۔ پیچھے رہ گیا مجمع، آپ جاگ نہیں رہے تھے۔ دیتا ہے بہاری لیکن دہلیز نہیں دیکھی۔ کبھی جنت دیکھی ہے؟ سلمان کسی پوچھا جنت دیکھی ہے؟ سلمان نے ریش سے ایک ذرہ نکالا اور ہتھیلی پہ کہتے اسے کہتے ہیں جنت۔ میری صاحبہ نے بولتا ایسا قرآن سات تحیات، قرآن بہت بڑا جملہ حجہ کرنا چاہتا، جملہ سنیے گا، قرآن قانون الہیہ کا منہ بولتا ثبوت۔ پیچھے رہ گیا مجمع، بھئی جملہ سنیے گا، اگر مجاز اللہ پہ ناگوار گزرے تو معذرت چاہتا ہوں۔ قرآن پڑھو، میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھو تاکہ رسول سمجھ میں آئے، قرآن پڑھو تاکہ علی سمجھ میں آئے، قرآن پڑھو تاکہ سیدہ سمجھ میں آئے۔ جس نے یسر القرآن نہیں پڑھا اسے باب العلم کا کیا علم؟ نہیں سر نہیں۔ علی کا معیار قصے کہانی نہیں، پیچھے رہ گیا، پھر سنیں، علی شہنشاہ کا معیار قصے کہانی نہیں۔ تم جو لکھو گے اپنی بساط کے مطابق لکھو گے، اللہ جو لکھے گا اہل بیت کا معیار بنے گا۔ وہی اللہ جو زبان نہیں رکھتا،
لیکن بولتا ہے. کہاں سے لے کے آؤں جملوں کے خریدار وہ لوگ جملوں کو وصول کر. وہی اللہ جو آنکھ نہیں رکھتا لیکن دیکھتا. وَمُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. تم 7 مردوں میں عمل کرو. اللہ دیکھتا ہے. بھائی جب اللہ دیکھتا ہے تو اس کو نمائندہ بھی دیکھتا ہے. بات جہاں پہ چھوڑی تھی وہاں پہ آگے کر. قرآن کی ابتدا کر. بسم اللہ الرحمن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جملہ سنیے گا. تمام علماء و مفسرین نے یہ لکھا الف لام میم حروف مقطعات ہیں. کیا کہیں سر؟ جملہ سنیے گا. حروف مقطعات ہیں. ان کا ترجمہ معصوم ہی جانتا ہے. نہیں 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 ان کا ترجمہ معصوم ہی جانتا ہے. اچھا قرآن تو ہے ضابطہ حیات. قرآن تو ہے اہل بیت کا بولتا قصیدہ. ہر قصیدے پہ شک ہو سکتا ہے. اس قصیدے پہ شک کرو گے دائرہ اسلام سے خارج. لا ریب فیہ. اس پہ شک نہ کرنا ورنہ دائرہ اسلام سے خارج. اس مجلس کا سب سے بڑا جملہ اگر لینے نظیر ہاشمی داد دے گا جملہ سنیے گا. کیا کہا؟ افلا یتدبرون القرآن. قرآن کو پڑھتے ہو کبھی غور بھی کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو اس طرح پڑھو کہ ایک ایک حرف تمہارے سمجھ میں آئے. تو قرآن فر نہیں پڑھنا. قرآن ٹھہر کے پڑھنا ہے تاکہ سمجھ میں آئے. اس وجہ سے جب ٹھہر کے پڑھو گے وارث تب یاد آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اس کتاب پہ شک نہ کرنا ورنہ دائرہ اسلام سے خارج. بھائی یہ تو ہے خاموش. تو جو خاموش کتاب پہ شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج. جو بولتے قرآن پہ شک کرے جملہ سنیے گا. یہ میرے اس سال سندھ کے اشرے کے جملے ہیں کہ علی بیچ چوراہے سے نہیں ملتے نہ علی پان بیڑی کی دکان سے ملتے ہیں. علی کو ملنا ہے تو مصلی پہ آنا ہوگا. اچھا 8ویں لالے ولا جملہ سنیے گا. باقی صاحب 8ویں لالے ولایت منبر پہ میں نے کیا کہا 8ویں لالے ولایت منبر پہ عصمت کا 10واں شہنشاہ اپنے دادا کے عروج کے ساتھ منبر پہ ہے. کہاں سے لے کے آؤں وہ لوگ جو جملے وصول کرے. اپنے دادا کی طرح منبر پہ چاہو جلال سے تشریف فرما. اور ایک دل جلا اٹھا فرزند رسول یہ بتائیں آپ کا چاہنے والا آپ کا محب آپ کا پیروکار آپ کا مرید آپ کا شیعہ جو بھی لے لیں اگر وہ نماز نہ پڑھتا ہو روزہ نہ رکھتا ہو قرآن کو چھونا وہ فعل ابد سمجھتا ہو عمل خیر میں اس کا کوئی ہاتھ نہ ہو اب اسے کیا صدا دیں گے؟ 8ویں لائن فرماتے ہیں سن ہم اسے کوئی صدا نہیں دیں گے. کیا کیوں مولا؟ کہ ہمارا تھا ہی نہیں. اگر ہمارا ہوتا تو یہ کام ہی نہ کرتا. جملہ سنیے گا. اچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ڈھیروں آیات کا خزانہ ہے دل میں.
لیکن ٹائم بہت قلیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہم نے اس کتاب مبین میں ہر خشک و تر کا مسئلہ رکھ دیا. چلیے ایسے چھوڑتا ہوں, میں یہیں سے چھوڑ دیتا ہوں اگر آپ ایسے سننا چاہتے ہیں. ہم نے اس کتاب مبین میں ہر خشک و تر کا مسئلہ رکھ دیا. یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں جو قرآن میں نہ ہو. ایک منظر اور بڑا تمام کر رہا ہوں. سکی صاحب مجھے موبائل دکھا رہا ہے. ایک شخص حلال ممکنات کی بارگاہ میں آیا. نہیں آپ اس غور سے سماعت نہیں فرمائے. میں نے کہا ایک شخص حلال ممکنات کی بارگاہ میں آیا. منظر بڑھا دوں. ایک شخص بعد از رسول حقیقی وارث کے پاس آیا. بعد از رسول حقیقی وارث کے پاس آیا. کمالا قرآن کی آیت ہے کیا فی کتاب مبین. ہم نے اس کتاب مبین میں ہر خشک و تر کا مسئلہ رکھ دیا. بڑا فرماتا ہے بے شک. بتائیں قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں. یہ خاموشی کی توجہ ہے. شہنشاہ مسکرا کہتے بالکل ایک چیز ہے جو قرآن میں نہیں. تو مولا یہ آیت کا دعویٰ پھر غلط ہو جائے گا کہ ہر خشک و تر کا مسئلہ رکھ دی گئے. مولا فرماتے تم نے چیز کا پوچھا ہے, مسئلے کا نہیں. تو مولا وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ مولا فرماتے بے شک قرآن میں جھوٹ نہیں ہے. اچھا مولا آپ نے کہا کہ اللہ ہر چیز دیکھتا ہے. بے شک دیکھتا ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھتا؟ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ, یہ خاموشی نہیں توجہ ہے سنیے. شہنشاہ نے فرماتے ہیں بے شک میرا اللہ ہر چیز نہیں دیکھتا. کیا کہ میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. لا تأخذه سینۃ ولا نوم له ما فی السماوات. خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری ہے, اور جو سو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. تبھی تو شب ہجرت ابو طالب کے چوتھے بیٹے نے کہا جیسے آج نیند آئی علی کو کبھی آئی ہی نہیں ہے. آخری جملہ اور تمام مصاحب جملہ پڑھیں. ایک ہوتا ہے مکنن, ایک جملے کو ذمہ دار. 17 سال ہو گئے علی کی تذکرہ کرتے 17 معاشرت الحمدللہ سمجھ. ایک ہوتا ہے مکنن, جملہ میرے ذہن میں اتر گیا. ایک ہوتا ہے مبلغ, ایک ہوتا ہے محافظ. پھر سن لیں لاؤڈ اسپیکر سے. ایک ہوتا ہے مکنن, ایک ہوتا ہے مبلغ, ایک ہوتا ہے محافظ. اب جملہ سنو غور سے. ایک ہوتا ہے مکنن, ایک ہوتا ہے مبلغ, ایک ہوتا ہے محافظ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ دین بناتا گیا. مکنن اسے کہتے ہیں جو بنانا جانتا ہو. کبھی ایسی گفتگو بھی سن لیا کرے صاحبان محترم. ایک ہوتا ہے مکنن, ایک ہوتا ہے مبلغ, ایک ہوتا ہے محافظ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ دین بناتا گیا. وما علینا